اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا، عطار ہمارا ہے سارے حشر
اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو، دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم ناظرین کرام اور طلباء کرام، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس توقید کے زیر اہتمام 10 روزہ فیس بک کے ذریعے لائیو علم توقید کورس جاری و ساری ہے۔ آج ہمارا 7واں دن ہے، 21 اپریل 2020 بمطابق 27 شعبان المعظم 1441 ہجری بروز منگل جو ہے ہم 7ویں سبق کے لیے حاضر ہیں۔ آئیے چھٹے سبق کا ہم تھوڑا سا خلاصہ لیں گے اور پھر ہم آج اپنا 7واں سبق جو ہے وہ پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کل چھٹے سبق میں ہم نے بہت اہم موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی کہ اوقات طلوع و غروب جو ہیں وہ ایسے اوقات ہیں کہ ان کا تعلق چونکہ عین افق سے ہے، لہذا اپنے زمین پر کھڑے ہوئے شخص کے لیے جو 0 فٹ کی بلندی پر کھڑا ہو سمندر کی اوسط سطح سے، اس کے مقابلے میں جو بلندی پر جو لوگ پہاڑوں پہ رہنے والے، ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے، بلند و بالا عمارتوں میں رہنے والے، ان کے لیے افق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور نیچے کھڑے ہوئے شخص کے مقابلے میں طلوع آفتاب جلد اور غروب آفتاب تاخیر سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کل ہم نے الحمدللہ عز و جل تفصیلاً سیکھا۔ ہم نے اس کا فارمولہ بھی سیکھا کہ کتنے فٹ کی بلندی ہو تو کتنے دقائق جو ہے وہ افق میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا ہم نے وقت نکالنے کا قاعدہ بھی سیکھا، اور اس سے متعلق بہت ساری ضروری باتیں ہم نے سیکھیں جن میں سے چند آپ کو یاد رکھنے کی ہیں۔ ناظرین کرام، بعض شہر جو ہوتے ہیں وہ پہاڑی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاک و ہند میں جو کشمیر کا اپنے پہاڑی سلسلہ ہے اور KPK کا سلسلہ ہے، جہاں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کہیں پر بھی میدان نہیں ملتے، بس پہاڑی پہاڑ پہاڑی پہاڑ پہاڑی پہاڑ۔ تو جہاں پر ایسا سلسلہ ہو اپنے کہ بس نشیب و فراز اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی قراری حاصل نہیں ہوتا کہ زمین سیدھی ہو، تو ایسے جو علاقے ہوتے ہیں ان کے لیے پوری بلندی کو شمار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جتنے 1000 فٹ ان کی بلندی ہو اتنے 1000 فٹ کی بلندی پر ہی اوقات طلوع غروب کو اخذ کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض ہوتے ہیں میدانی علاقے، جیسے اکثر جو ہے اپنے وہ میدانی علاقے جو ہے وہ ہند کے اندر جو پنجاب ہے اس میں ہیں، ہمارے پنجاب، سندھ،
کہ جو علاقے ہیں وہ اکثر میدانی ہیں، ٹھیک ہے. تو میدانی علاقوں میں یہ ہوتا ہے، اگرچہ یہ بھی 100 200 400 500 700 فٹ اونچے ہوتے ہیں، لیکن حد نگاہ تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین تقریباً ہموار ہے. لیکن جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ عین ہموار نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ نشیب وہاں بھی ہوتا ہے. لہٰذا 1 منٹ کی احتیاط میدانی علاقوں کے لیے بھی جو ہے وہ طلوع غروب میں، خصوصاً غروب آفتاب میں ضرور لے لینی چاہیے، ٹھیک ہے. کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ پہاڑی ہوتے ہیں نہ میدانی ہوتے ہیں، نیم پہاڑی جیسی کیفیت ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ حسب حاجت 2 منٹ یا 3 منٹ کی احتیاط لینا جو ہے یہ بہتر ہوگا. اچھا، عمارتوں کا معاملہ ہمارا کل چلا تھا کہ عمارتوں سے بھی فرق آتا ہے، تو عمارتوں کا بھی سن لیجئے. اگر عمارت ایسے شہر میں ہے کہ جو ساحلی شہر ہے جیسے کراچی، بمبئی وغیرہ، تو اس صورت میں جو ہے وہ عمارت کی بلندی بھی لینی ہوگی، اور جس زمین پر وہ عمارت بنی ہوئی ہے اس کی بھی بلندی لینی ہوگی، ٹھیک ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، ہمارا گلستان جوہر کراچی کا علاقہ 250 فٹ اونچائی پر ہے، اور وہاں پر ایک عمارت تعمیر ہوئی 200 فٹ اونچی. اب 250 فٹ تو خود اس کی اپنی زمین سمندر سے اونچی ہے، اور ہے بھی ساحلی شہر، اور 200 فٹ کی عمارت قائم کی گئی. اب ہو گئے 250 جمع 200 یعنی 450 فٹ بلندی کا اعتبار کرتے ہوئے اوقات کو اخذ کرنا ہوگا. بلکہ ساحلی شہر والوں کو تو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ اگر اپنے جو ہے 2-4 منزل ہی کیوں نہ یہ بلندی پہ چلے جائیں، اس کی بھی احتیاط ان کو لینی چاہیے. مزید ہم نے اور بہت سی باتیں سنی، اور انشاءاللہ اب ہم آج اپنے سبق نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. ناظرین کرام و طلباء کرام، آج ہمارا جو ہم پڑھیں گے وہ بہت امپورٹنٹ 2 باب ہیں. ایک باب نمبر 4 چیپٹر نمبر 4 صبح و عشاء، اور دوسرا عصر. یہ دونوں باب نہایت اہم ہیں، آپ کی توجہ بھی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ آج مجبوراً آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لینا پڑے، کیونکہ کل ہمارا پوری جو اپنی کلاس ہوگی وہ ہوگی سمت قبلہ کے عنوان پر، اور پرسوں جمعرات کو ہماری جو کلاس ہوگی وہ رؤیت ہلال پر ہوگی، کیونکہ وہی دن ہوگا جس میں چاند کے اپنے دکھائی دینے یا نہ دکھائی دینے کا سلسلہ. ہماری دعوت اسلامی کی مجلس توقیت کی جو اپنے اوقات الصلاۃ شائع ہوتے ہیں، تو ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ، ہماری جو موبائل اپلیکیشنیں ہیں ان کے استعمال کا طریقہ اور احتیاطیں، اور ہم آسانی سے کسی بھی شہر کے لیے ایک دن کے اوقات کس طرح معلوم کر سکتے ہیں، اور چیدہ دلچسپ اپنی جو ہے باتیں انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس میں شامل کریں گے. یہ آخری دن ہمارا سلسلہ ہوگا 10ویں دن جمعۃ المبارک کو، ٹھیک ہے. لہذا وقت بہت کم ہے اور ہمیں سیکھنا بہت زیادہ ہے. تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. دیکھیے صفحہ نمبر 17 نکالیے اور دیکھیں باب نمبر 4 صبح و عشاء. ناظرین کرام، صبح سے مراد وہ صبح نہیں ہے کہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی میں صبح 8 بجے اٹھتا ہوں. تو یہ شریعت میں جو ہے وہ 8 بجے والا جو ہے نا وہ جو وقت ہوتا ہے وہ صبح نہیں ہوتا، وہ دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں صبح سے مراد صبح صادق ہے. کیا ہے؟ صبح صادق. اور عشاء سے مراد بہرحال وہی عشاء ہے کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اب صبح جو ہے وہ 2 قسم کی ہے. احادیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ ایک ہے صبح کاذب اور دوسری ہے صبح صادق، ٹھیک. انگلش میں صبح کاذب کو زوڈیکل ٹوائلائٹ کہتے ہیں، اور صبح صادق کو دا بگننگ آف ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ صبح صادق جو ہے وہ 18 درجے زیر افق پر ہوتا ہے. یعنی جب سورج کا مرکز جانب مشرق ہمارے سمت الراہ سے 108 درجے نیچے ہوتا ہے، تو افق سے 18 درجے نیچے ہوتا ہے، اور اس وقت عین صبح صادق چمکتی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ
یہی ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کا سالہ سال کا ذاتی تجربہ و مشاہدہ ہے کہ ہمیشہ صبح صادق کے وقت مرکز شمس کو زیر افق 18 درجات پر پایا. ٹھیک. نیز آپ نے اپنے فتاویٰ میں ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جو 18 درجے کے علاوہ کسی اور درجے کے قائل تھے، یعنی 19 درجے یا 19.5 درجے یا 17 درجے یا 15 درجے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. بہت سارے اقوال، بہت سارے طور طریقے جو ہے وہ دنیا میں اپنائے جاتے ہیں صبح صادق اور عشاء کے حوالے سے، لیکن ہم تو بہرحال جو تحقیق ہو ہم اسی کو دیکھیں گے. اور قربان جائیں امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کتابیں تو تھیں، یہ علم تو تھا، لیکن اس قابل نہ تھا کہ کوئی ناواقف فائدہ اٹھا پاتا. اور فقیر نے نری کتابوں پہ بھروسہ نہ کیا کیونکہ شریعت کا تقاضا مشاہدے کا تھا، لہذا قدیم اور جدید تحقیقات کو استعمال کیا اور خود جو ہے وہ بارہا مشاہدے کیے اور مشاہدے کی تکرار کر کے اصول و ضوابط کو متعین کیا، اور علم توقید کے فارمولوں میں جو کمیاں تھیں وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دور کی. یوں کہہ لیجیے ناظرین کرام طلباء کرام کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو جلا بخشی، زندگی بخشی. اس علم کو آپ نے ایک بار پھر سے زندہ کیا، الحمدللہ عز و جل. تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، صبح صادق اور عشاء. ٹھیک ہے. ہم بورڈ کی طرف چلیں گے تاکہ آپ کو گراف کی مدد سے بتائیں، تصاویر کی مدد سے کہ صبح صادق اور کاذب جو ہے وہ کیسی ہوتی ہیں. اور یہ فتاوی رضویہ شریف کی مخرجہ 5ویں جلد میں آپ کو یہ جو ہے وہ تصاویر مل جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے یہ میں نے زمین بنائی، یہ ہماری زمین ہے اور یہ سمت الراس ہے، زینت، اور ہمارے قدموں کے نیچے سے جو خط مستقیم زمین کے مرکز کو چھوتا ہوا نیچے کے آسمانوں میں چلا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ سمت القدم، انگلش میں کہتے ہیں نادر. اب جانب مشرق اور جانب مغرب، شرقی افق سے جب سورج 18 درجے پر پہنچتا ہے تو یہ صبح صادق ہوتی ہے. مفتی سید افضل حسین منگری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد، اچھا آدھی رات کو سورج کہاں ہوتا ہے ناظرین کرام؟ تو یاد رکھیے جب آدھا دن ہوتا ہے، نصف النہار ہوتا ہے، تب سورج کہاں ہوتا ہے؟ دائرۂ نصف النہار کے بالائی حصے پر. ٹھیک ہے. تو آدھی رات کو اسی دائرۂ نصف النہار پر ہوتا ہے لیکن زیریں حصے پر. اب جس طرح عین سر پہ ہونا ضروری نہیں زوال کے وقت، ایسی نصف اللیل کے وقت، آدھی رات کے وقت جو ہے عین سمت القدم پر ہونا بھی ضروری نہیں، اس کے قریب بھی ہو سکتا ہے. تو آدھی رات کے بعد سورج ہمارے شرقی افق کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ دیکھیے یہ میں نے سورج بنایا اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سورج، یہاں تک کہ ابھی افق شرقی سے کئی نیزے نیچے ہوتا ہے، کئی نیزے نیچے ہوتا ہے، یعنی ابھی صبح صادق میں کافی دیر ہوتی ہے. تو ایک ستون نما روشنی جو ہے وہ بیچ آسمان میں ظاہر ہوتی ہے. یہ دیکھیے ناظرین کرام، یہ روشنی جو ہے وہ ظاہر ہوئی جو دیکھنے میں 1 گز چوڑی اور بالکل مدھم دودھیا قسم کی روشنی ہوتی ہے اور دیکھنے میں 1 گز چوڑی ہوتی ہے. بعضوں نے اس کو بھیڑیے کے دم سے تشبیہ دی اور بعض پروفیسروں نے یہ لکھا کہ گویا بیچ آسمان میں ایک سفید رنگ کا تھان ہے جس کو آہستہ آہستہ کھولا جا رہا ہے. تو دیکھیے یہ ناظرین کرام یہ روشنی صبح کاذب کی ظاہر ہوئی، اب یہ نیچے اترتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دائیں بائیں پھیلتی نہیں ہے، یہ آسمان کو افق کو روشن نہیں کرتی، یہ صرف خود روشن ہوتی ہے، آسمان کو یا افق کو روشن نہیں کرتی. لہذا یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ستون نما جو روشنی ہے یہ نیچے اترتی ہے، جو دکھائی دینے میں 1 گز چوڑی معلوم ہوتی ہے.
یہاں تک کہ یہ افق حصی پر پہنچ جاتی ہے. کہاں پہنچ جاتی ہے ناظرین کرام؟ افق حصی پر. کل ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ افق حصی ایک تو افق حقیقی ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک افق حصی ہے یہ اس سے اوپر ہوتی ہے جہاں پر سورج اشراق و چاش کے وقت پہنچتا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. تو لہذا یہ کچھ اونچی ہوتی ہے. تو افق حصے پہ پہنچ کر یہ صبح کاذب کی روشنی جو ہے یہ معدوم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ رک گئی، حالانکہ رکتے نہیں ہیں، یہ نیچے بھی اتر رہی ہوتی ہے. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افق حقیقی اور افق حصی کے مابین جو جگہ ہے، جو مطلع ہے، یہ بہت زیادہ کثافتوں سے پر ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ہم جب سورج کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے جب ہم اپنے افق کی جانب دیکھتے ہیں تو جو اوزون لیئر ہے اس کی زیادہ مقدار ہماری نگاہ میں حائل ہوتی ہے. اور اوزون لیئر کی جو ہم نے کل اور پرسوں کے سبق میں پڑھا کہ 80 سے 85 کلومیٹر موٹی جو ہے یہ غلاف ہوا کا ہماری زمین کے گرد لپٹا ہوا ہے. تو جتنا زیادہ یہ غلاف ہماری نگاہ میں حائل ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس مقام پر سورج جو ہے یا اس سے پیدا ہونے والی کسی قسم کی روشنی جو ہے وہ مدھم دکھائی دے گی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقام پر، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے لے کے اور اس کے روشن ہونے تک، اس مقام پر جو ہے وہ انتہائی تیز روشن سورج کہ جس سے وقت زوال کوئی آنکھ ملانے کی جرت نہیں کر سکتا، جو آگ کے گولے کی طرح دکھائی دیتا ہے. تو جب اتنا تیز اپنے جو ہے وہ سورج جو ہے جب وہ اس مقام پر جب طلوع ہوتا ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے اور اس میں نام کی تیزی نہیں ہوتی، پھر نارنجی پن آتا ہے، پھر پیلا پن آتا ہے، پھر اس میں کچھ چمک آتی ہے، یہاں تک کہ وہ چمک بڑھ کر اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اب ہماری آنکھوں کو جو ہے وہ پلک جھپکنے پر اور آنکھوں کو اپنی جو ہے وہ بغیر تکلف کے جو ہے وہ دیکھنے نہیں دیتی. تب ہم کہتے ہیں کہ اشراق و چاش کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سورج جیسی اتنی روشن اور چمکدار چیز یہاں پر انتہائی مدھم نظر آتی ہے، اس میں نام کی تیزی نہیں ہوتی، تو صبح کاذب اور صبح صادق یہ تو نہایت مدھم ہے. لہذا یہ روشنیاں جو ہے وہ یہاں پر ہماری آنکھ کہاں سے دیکھ سکتی، لہذا یہاں پر ہمیں کبھی بھی دکھائی نہیں دیں گی. تو اب ناظرین کرام آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صبح کاذب بیچ آسمان میں نمودار ہوتی ہے، دیکھنے میں 1 گز چوڑی ہوتی ہے اور نیچے کی جانب اترتی ہے، دائیں بائیں پھیلتی نہیں ہے. اسی لیے اس کو صبح کاذب کہا گیا کہ یہ صبح تو ہے لیکن کیسی صبح ہے جو پھیل نہیں رہی، جو افق کو روشن نہیں کر رہی، لہذا یہ جھوٹی صبح ہے. تو اس کو صبح کاذب کا نام دیا گیا. تو صبح کاذب. اب دیکھیے چونکہ صبح صادق کو فجر بھی کہتے ہیں، طلوع فجر، لہذا صبح کاذب کو فجر کاذب بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام جو ہے وہ فجر کاذب ہو گیا. اور چونکہ ناظرین کرام و طلبہ کرام یہ روشنی مستطیل ہوتی ہے، ریکٹینگل کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ فجر مستطیل بھی کہتے ہیں. یہ 3 نام جو ہیں وہ اس کے ہو گئے. اب اس کے بعد بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صبح کاذب کی روشنی نمودار ہونے کے بعد غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے صبح صادق روشنی نمودار ہوتی ہے. ہمارے اکابرین نے اس کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ صبح کاذب پیدا ہونے کے بعد جو ہے جب وہ افق حصے تک پہنچتی ہے تو غائب نہیں ہوتی، وہ موجود ہی رہتی ہے اور اس کی موجودگی ہی میں صبح صادق نمودار ہوتی ہے. لہٰذا جب سورج جو ہے مزید اونچا ہوتا ہے اور سمت الراس سے ٹھیک 18 درجے افق کے نیچے پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے، صبح کاذب کے بالکل نیچے کا حصہ جو ہے یہ ناظرین یہ جو حصہ ہے اس کا رنگ متغیر ہوتا ہے. یہ صبح صادق طلوع ہو گئی اور یہ اس کا آغاز ہو گیا. تو صبح کاذب کا جو نچلا سرا تھا اس کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہوتا ہے، بھورا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو صبح صادق کی روشنی ہے یہ بائیں اور دائیں پھیلتی ہے، پھر یہ اوپر اٹھتی ہے. دیکھیے ناظرین اسی طرح دائیں بائیں بھی پھیلتی جاتی ہے اور اوپر بھی اٹھتی چلی جاتی ہے.
دائیں بائیں بھی پھیلتی جاتی ہے اور اوپر بھی اٹھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ صبح کاذب کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اس کے بعد اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ آسمان میں سرخی پھیل جاتی ہے۔ پھر مزید اور جب طلوع آفتاب کے قریب وقت آتا ہے تو ٹھیک ٹھاک روشنی اور چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور انتہائی چمک پیدا ہونے کے بعد مان سورج کے ٹکیا بھی، اس کا پہلا بالائی کنارہ بھی طلوع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب صبح کاذب کتنے درجے پر ہوتی ہے تو یہ ہمیں درجات نہیں معلوم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک آدھ بار کا مشاہدہ لکھا ہے کہ ایک بار اپنے جو ہے وہ فقیر نے دیکھا کہ سورج ابھی 33 درجے 33 ڈگری جو ہے وہ بلو ٹو ہوریزون افق سے نیچے تھا، اور صبح کاذب خوب روشن تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ فقیر نے اس کا اہتمام نہ کیا کیونکہ شرع کو مطلوب نہ تھا۔ لازم بات ہے، شریعت نے یہ کب لازم کیا کہ صبح کاذب پیدا کب ہوتی ہے، اس کو بھی انسان جانے۔ شریعت مطہرہ نے تو یہ ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ یہ صبح کاذب جو تھی ناظرین کرام، یہ کاذب یہ سیاہی کا ڈورا تھا، اور دیکھیے اس کے نیچے سے یہ جو سفیدی چمکی 18 درجے زیر افق سورج کے پہنچنے پر یہ سفیدی کا ڈورا ٹھہرا، اور یوں سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، اور اسی پر ہماری عبادات مقرر ہیں۔ جیسے ہی صبح صادق چمکتی ہے، سحری کی انتہا ہو چکی، یعنی سحری کا وقت ختم ہو چکا، اور اذان فجر کا وقت ہو گیا، شرعی دن کا آغاز ہو گیا، اور رات کا اختتام ہو گیا، وقت عشاء کی بھی انتہا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو صبح کاذب کے ہمیں درجات نہیں معلوم، کیونکہ اس کی ہمیں حاجت بھی نہیں کہ کب شروع ہوتی ہے، بس ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صبح کاذب ختم کب ہوتی ہے اور صبح صادق شروع کب ہوتی ہے، تو وہ ایک ہی لمحہ ہوتا ہے جو کہ 18 درجے زیر افق کا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب یہی کیفیت جانب مغرب ہوتی ہے۔ دیکھیے، سورج ڈوبا، سورج ڈوبنے کے بعد سرخی پھیلی ہوتی ہے، سورج ڈوبنے کے بعد سرخی پھیلی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں شفق احمر۔ ٹھیک ہے، تو جب سورج 12 درجے زیر افق پہنچتا ہے، 12 درجے جب زیر افق پہنچتا ہے، تو آئمہ ثلاثہ و صاحبین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک جو ہے وہ وقت مغرب ختم ہو جاتا ہے اور وقت عشاء کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ کب ہوتی ہے ناظرین اکرام؟ جب سورج 12 درجے پر پہنچتا ہے۔ الحمدللہ فقیر کا کئی بار کا مشاہدہ ہے، اور قبلہ مفتی خواجہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا بھی حال ہی میں 2013 اکتوبر میں جو ہے وہ ہند میں وصال ہوا، تو آپ اس علم کے زبردست ماہر تھے، ملک العلماء مفتی ظفر الدین علی رحمہ کے شاگرد خاص تھے۔ تو آپ نے جو ہے اس شفق احمر کے غروب کا جو درجہ بیان کیا وہ 12 درجے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اور فقیر کا بھی الحمدللہ یہی مشاہدہ رہا ہے کہ 12 درجے پر یہ شفق احمر ڈوب جاتی ہے۔ تو اب 12 درجے پہ کیا ہوگا؟ شفق احمر ڈوبے گی، غروب شفق احمر یعنی اینڈ آف ریڈ ٹوائلائٹ، اینڈ آف ریڈ ٹوائلائٹ۔ ٹھیک ہے، تو 12 درجے پر جو ہے وہ آئمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک وقت مغرب ختم ہو جائے گا، وقت عشاء کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت غروب شفق تک ہے، تو بعضوں نے شفق سے مراد سرخی کو لیا، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا، اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ شفق جو ہے وہ سرخی کا نام نہیں ہے، بلکہ سرخی کے بعد جو سفیدی پھیلی ہوتی ہے اس کا نام ہے، اور سفیدی کے ڈوبنے میں بالکل وہی درجے ہوتے ہیں جو جانب مشرق ہوتے ہیں۔ صبح صادق کے جب سورج 18 درجے زیر افق پہنچتا ہے تو پھر غروب شفق ابیض ہو جاتی ہے، یعنی اینڈ آف ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ۔ ٹھیک ہے، غروب شفق ابیض، اینڈ آف ایسٹرونومیکل
ٹوائلائٹ. تو یہ تھا ناظرین کرام. اب جو ہے وہ جو صورت یہاں پیش آئی صبح کاذب اور صادق کی، اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کس طریقے سے کہ جب شفق ابیض جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہوتی ہے تو پھر یہاں پر بھی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں بیچ آسمان پر جو ہے وہ اس طرح کی روشنی دکھائی دیتی ہے ستون نما، اور یہ جو ہے وہ شفق ابیض جو ہے یہ ختم ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب شفق ابیض جو ہے جس طرح سرخی جو ہے وہ بھی سمٹتی ہے اوپر سے بھی اور دائیں بائیں سے، اور اس طرح وہ سرخی ختم ہوتی ہے، مان ختم نہیں ہوتی. اسی طرح جب سرخی ختم ہوتی ہے تو پیچھے سفیدی رہ جاتی ہے. سفیدی بھی ناظرین کرام اور طلبہ کرام دائیں بائیں سے سکڑتی ہے اور اوپر سے بھی سکڑتی ہے اور پھر وہ بھی ختم ہوتی ہے. تو جب سرخی سکڑتی ہے تو دیکھیں جس طرح صبح کاذب تھی اسی طرح صبح کاذب کی نظیر ایک ستون نما روشنی ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو سفیدی اتر کر غائب ہو جاتی ہے، اب یہ روشنی رہ جاتی ہے. اب یہاں کیا ہوا تھا کہ صبح کاذب کی روشنی بیچ آسمان سے پیدا ہو کے نیچے اتری تھی، یہاں پر الٹا ہوگا کہ اب وہ نیچے سے ختم ہونا شروع ہوگی. یہ تو صبح نے شفق ابیض ڈوب گئی. اب یہ جو صبح کاذب کی جو نظیر جو روشنی تھی، اب دیکھیں یہ بھی آہستہ آہستہ بتدریج غائب ہوتی چلی آتی ہے یہاں تک کہ بالکل غائب ہو جاتی ہے. تو پیارے و محترم ناظرین کرام، تو پتہ چلا کہ صبح صادق میں کسی اپنے جو ہے امام کا اختلاف نہیں. آئمہ اربعہ رحمہم اللہ کے نزدیک صبح صادق کا درجہ ایک ہی ہے، 18 درجے. ٹھیک ہے. البتہ عشاء میں 2 مذہب ہیں، جیسے عصر میں 2 مذہب ہیں، اسی طرح عشاء میں بھی 2 مذہب ہیں. ایک وہ مذہب کہ جنہوں نے حدیث پاک میں جو غروب شفق کا ذکر آیا کہ مغرب کا وقت غروب شفق تک ہے، تو جنہوں نے سرخی کو مراد لیا تو وہ 12 درجے پر ڈوبتی ہے، اور ان کے لیے جو بعد سمتی بنا یہ 12 درجے تو افق سے نیچے ہیں. جب ہم بعد سمتی لیں گے تو وہ 102 درجے بنے گا، 90 اور جمع 12 102. اسی طریقے سے جو ہے وہ امام اعظم جو ہے وہ قائل ہیں سفیدی کے، لہذا سفیدی جو ڈوبے گی وہ بالکل صبح صادق کا الٹ ہوگی، یعنی 18 درجے پر ڈوبے گی، اور یہاں پر وہی درجہ بنے گا بعد سمتی کا 108 جو کہ صبح صادق میں بنا تھا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب الحاصل لے لیجئے کہ صبح صادق جو ہے اس کا بعد سمتی جو ہے وہ 108 درجے ہیں. ٹھیک ہے. اور عشاء میں 2 مذہب، ایک شفق احمر اور دوسرا شفق ابیض. شفق احمر 102 درجے پر جب سورج ہوتا ہے سمت رات سے جب اپنے ڈوبتی ہے، اور شفق ابیض جو ہے وہ 108 درجے پر حسب صادق صبح صادق کی طرح ڈوبتی ہے. اب جو فارمولہ ہم نے پہلے استعمال کیا تھا طلوع غروب میں، اور ہم نے کراچی کی مثال حل کی تھی ناظرین کرام طلبہ کرام ہماری کتاب میں، اب صبح صادق اور عشاء کی مثال بھی کراچی کے لیے اسی تاریخ یعنی 1 اپریل کی دی ہوئی ہے. اس کے مطابق آپ نے جہاں طلوع آفتاب کے کلیے میں اوقات شرقیہ کے فارمولے میں 90 درجے 50 دقیقے رکھا تھا، وہاں پر آپ 108 درجے رکھیں گے تو صبح صادق کا وقت نکل آئے گا. اور غروب آفتاب کے کلیے میں یعنی اوقات غربیہ کے کلیے میں جب آپ 90 درجے 50 دقیقے کے بجائے 108 درجہ رکھیں گے تو آپ کو عشاء حنفی کا وقت حاصل ہوگا. اور اگر کوئی آئمہ ثلاثہ و صاحبین کا وقت نکالنا چاہے تو پھر وہ 102 درجہ رکھے گا تو اسے یہ اوقات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناظرین کرام و طلبہ کرام، آئیے ہم چند اختلافات کا جائزہ لیں گے کہ دنیا میں کتنے اختلافات ہیں جو ہے وہ صبح صادق کے حوالے سے اور عشاء کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو اپنے جو ہے وہ فجر کا وقت ایک نارمل انداز میں آ جاتا ہے، یعنی کم و بیش 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کے لگ بھگ پاک و ہند میں وقت فجر جو ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے ہوتا ہے، اور وقت عشاء حنفی اتنی دیر بعد ہوتا ہے. وہ تو ہم پہلے ہی سیکھ چکے کہ دونوں وقت برابر ہوتے ہیں. بہار شریف میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ کے وقت فجر و مغرب برابر ہوتے ہیں، بلکہ آج آپ نے اس کو سیکھ لیا کہ کیوں برابر ہوتے ہیں. دیکھیے، سورج
جب افق سے 18 درجے نیچے ہوتا ہے مشرق کی جانب تو صبح صادق چمکتی ہے، اور اسی طرح سورج ڈوبنے کے بعد جب 18 درجے نیچے پہنچتا ہے تو شفق ابیض ڈوبتی ہے۔ لہذا حاصل ہوا کہ دونوں طرف 18 درجے ہی سورج کی کیفیت ہوتی ہے، لہذا وقت برابر ہی ہوگا، غیر برابر ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اب بعض لوگوں نے کیا کیا کہ جہاں پر دن زیادہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ہم نے اس دن پرسوں کے کورس میں جد میں اپنے سبق میں سنا بھی، اور بڑے عرض بلاد پر جو ہے وہ دن بڑا ہوتا ہے چھوٹے عرض کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ چھوٹے عرض پر کم چھوٹے ہوتے ہیں، اور درمیانی عرض پر اس سے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور بڑے عرض پر اس سے بھی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ یعنی جتنا بڑا عرض بلد ہوگا اوقات میں اتنا ہی زیادہ تغیر ہوگا، اور اوقات جو ہے اتنے ہی زیادہ تبدیل ہوں گے۔ یعنی گرمیوں میں دن بڑے بڑے بھی بہت ہو جائیں گے، اور سردیوں میں دن چھوٹے چھوٹے بھی بہت ہو جائیں گے، لیکن جب گرمیوں میں بڑے ہوں گے تو صبح صادق کا وقت اور بڑا ہو جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ برطانیہ میں جو ہے وہ 4 گھنٹے بھی صبح صادق اور تا طلوع آفتاب، یعنی جو وقت فجر کا جو پیریڈ ہے وہ پہنچتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ اب وہاں پر بہت سے ہمارے مسلمان بھائی پریشانی کے شکار ہوتے ہیں کہ اتنی جلدی یہاں پر اپنے جو ہے وہ صبح ہو جاتی ہے، اور یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے، اور وہ جو ہے پھر کچھ اور پیمانے مقرر کر لیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت میں آسانیاں ہیں، وہ 15 درجے والی صبح صادق کو مان لیتے ہیں۔ اب دیکھیے بورڈ کی جانب یا ویسی سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں سورج جب 18 درجے نیچے ہوتا ہے تو صبح صادق ہوتی ہے، جب 15 درجے نیچے ہوگا تو لازمی بات ہے افق کے قریب ہوگا، اور 15 درجے پر سورج بعد میں پہنچے گا، لہٰذا ان کے نزدیک جو ہے وہ وقت فجر جو ہے وہ بعد میں لیتے ہیں، کچھ تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ بعض 12 درجے پر صبح صادق مان لیتے ہیں، بعض یہ کرتے ہیں کہ جہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وقت جو ہے وہ غروب شفق ابیض نہیں ہو رہی، وقت عشاء حنفی نہیں آتا اور براہ راست فجر آ جاتی ہے، وہاں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جی یہاں تو بہت مشکل ہے، لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دا سینٹر آف اسلام کیا ہے، تو مکہ ہے، مکہ شریف میں چونکہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوتا، لہٰذا وہ صرف 1.5 گھنٹہ طلوع آفتاب سے پہلے سحری بند کرتے ہیں، حالانکہ بند ہونی چاہیے 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4 گھنٹے پہلے، لیکن وہ بند کرتے ہیں 1.5 گھنٹہ پہلے، اور اسی طرح غروب آفتاب کے 1.5 گھنٹے بعد وہ عشاء کی نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اب آئیے کہ ہم کون سی نرمیاں اور آسانیاں جو ہے وہ صبح صادق اور عشاء کے معاملے میں لے سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کی کہ صبح صادق کے بارے میں جو ہے وہ کسی امام کا اختلاف نہیں، ٹھیک ہے، وہ جو قرآن پاک میں نشانی بیان کر دی گئی وہ اس کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سال ذاتی تجربہ و مشاہدہ کیا، اور اس پر 18 درجے پر آپ نے جو ہے وہ مہر ثبت فرمائی، ٹھیک ہے، تو وہاں تو کسی کو راہ فرار نہیں ہے۔ اب آئیے عشاء کی طرف، تو عشاء میں چونکہ 2 مذاہب ہیں، اب ہمارے موجودہ جو ماہر توقیت ہیں اس وقت برطانیہ میں مفتی شمس الہدا مصباحی صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ بھی مفتی خواجہ مظفر صاحب کے شاگرد ہیں، اور ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کئی سال سے UK میں بھی جو ہے وہ جلوہ فروز ہیں، اور ان مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جو وہاں کے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں، لہذا ان کا فتویٰ یہ ہے کہ سردیوں میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، عشاء کے وقت جو ہے وہ 6 بجے 7 بجے آ ہی جاتا ہے، لہذا جب تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ احناف جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیں اور 18 درجے پر جو ہے وہ وقت عشاء حنفی کو نہ لیں، لہذا 18 درجے پر ہی عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ لیکن جب ان کا موسم گرما آتا ہے، جب اپریل کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ان کے وقت عشاء جو ہے وہ کافی دیر سے ہونے لگتا ہے، تو فرمایا کہ جب عشاء تاخیر سے ہونے لگے کہ لوگوں کو حرج واقع ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ بڑے عرض بلاد پر ہوتا ہے، پاک و ہند اس سے مستثنیٰ ہے، بلکہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ کم عرض بلاد اور زیادہ عرض بلاد ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیے کل عرض کتنے ہیں؟ 90 درجے ہیں نا کل عرض بلد کے، تو لہٰذا 90 کتنا ہوا؟ 45، تو 45 درجے سے جو کم عرض بلد ہوگا اسے کہیں گے کم، اور 45 درجے سے جو زیادہ عرض ہوگا اسے کہیں گے
زیادہ عرض بلد یا اونچے عرض بلد پر واقع جو ممالک ہیں۔ تو اب آپ کے امید زیادہ بہتر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو اونچے عرض بلاد پر، جو زیادہ عرض بلاد پر، ہائی لیٹیٹیوڈز پر جو کنٹریز واقع ہیں، ان کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اپریل میں ان کا وقت جو ہے وہ بڑا ہونے لگے اور حرج واقع ہو، تو اب جو ہے وہ شفق احمر کے غروب پر عمل کر لیں اور نیت کیا کریں کہ ہم صاحبین کے قول پہ عمل کرتے ہوئے ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اپنے امام اعظم کو چھوڑا تو تب بھی ان کے شاگردوں ہی کے قول کو اختیار کرتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھی جائے گی۔ مزید انہوں نے ایک سہولت اور دی کہ جب ایسے ممالک میں کہ جہاں وقت عشاء حنفی نہیں آتا، ناظرین کرام سوچ رہے ہوں گے کیا ایسا بھی ہے؟ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ شفق سورج ڈوبنے کے بعد سرخی پھیلی ہوتی ہے، سرخی تو ڈوب جاتی ہے لیکن سفیدی ڈوبتی ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ آدھی رات ہو جاتی ہے اور وقت فجر کی ابتدا ہو جاتی ہے، یعنی مغرب کے وقت ڈائریکٹ جو ہے وہ فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ اور بعض تو ایسے اونچے عرض بلد والے ہیں جیسے گلیسگو اور اپنے اوسلو ناروے، تو یہ اتنے زیادہ عرض بلد پر واقع ہیں 55 درجے 60 درجے کہ ان کے لیے شفق احمر بھی نہیں ڈوبتی، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد ابھی سرخی بھی ختم نہیں ہوتی کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ آدھی رات ہو جاتی ہے اور وقت فجر کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ لہذا جو ہے وہ ان کے لیے بھی وقت عشاء حنفی، بلکہ ان کے لیے وقت عشاء شافعی جو ائمہ ثلاثہ والا ہے وہ بھی نہیں آتا۔ تو اب ہمارے مفتی شمس الہدیٰ مصباحی صاحب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب وقت عشاء حنفی بالکل نہ آئے تو پھر امام مالک کے قول پر عمل کر لیا جائے کہ مغرب کے کچھ دیر بعد عشاء پڑھ لی جائے۔ لہذا انہوں نے خود جو اپنے جو نقشہ تیار فرمائے برطانیہ کے لیے، اس کے اندر میں نے خود دیکھا صرف 50 منٹ بعد بھی وقت عشاء لکھا ہوا ہے مغرب کے۔ لہذا اب جب وقت عشاء حنفی آ ہی نہیں رہا تو لہذا اب جو ہے وہ صاحبین کے قول پہ عمل کرنے کی بھی حاجت نہ رہی۔ اب امام مالک کا جو ایک قول ہے کہ بس عشاء مغرب کا وقت اتنی دیر تک ہے جتنی دیر میں مغرب کی نماز پڑھی جائے، لہذا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ توقف کر لیا جائے، تھوڑا سا اسٹے کر لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ وقت عشاء پڑھ لی جائے۔ بس یہ آسانیاں جو ہیں ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے کیا کیا کہ وہ 18 درجے پر صبح صادق کو نہیں لیتے، وہ 19 درجے پر لیتے ہیں، جیسا کہ عرب شریف میں جو ہے وہ 19 درجے پہ صبح صادق کو لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اذان فجر جو ہے مکہ شریف و مدینہ شریف میں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے پہلے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا ان کی اذانوں پر فوراً وہاں پر فجر کی سنتیں نہ پڑھی جائیں، اذان ختم ہونے کے 2 منٹ بعد پھر جو ہے وہ فجر کی سنتیں پڑھی جائیں، ٹھیک۔ اور عشاء پر آئیے تو عشاء میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب معاملے کیے، جو 18 کو نہیں لیتے تو بعض 19-20 والے بھی ہیں، مصر والے 20 درجے کے قائل ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کی تحقیق کہاں سے انہوں نے حاصل کی، اور بعض اپنے جو ہے وہ 17 درجے کے اور بعض 15 درجے کے اور بعض 12 درجے کے، اور بعض جو ہے وہ فجر میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ رات کا آخری 7واں حصہ مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب باتوں کی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی، اور اس طرح ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور اوقات اس طرح ہمیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں نے کتاب میں چارٹ بھی دیا ہوا ہے کہ مختلف درجات عرض پر وقت فجر اور وقت مغرب کی جو کم سے کم اور زیادہ مقدار ہوگی وہ کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ ہوگی، کیونکہ ناظرین کرام ہمارے پاکستان میں جو دیہاتی طبقہ ہے، بلکہ دیہاتی طبقہ کیا، بعض تو شہر والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ بس سرد گرمیاں ہوتی ہیں تو عشاء کی نماز پڑھنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ عشاء کا وقت شروع بھی نہیں ہونے دیتے اور جماعت قائم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب سردیاں ہوتی ہیں تو چونکہ سردیوں میں سائے لمبے لمبے بنتے ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں، تو وہ عصر کی نماز کو جلدی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ مثل ثانی کی ابتدا نہیں ہوتی، مثل ثانی نہیں ہوتا اور وہ وقت عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ عصر کا بیان باب نمبر 6 پڑھیں گے،
نکالیے صفحہ نمبر 20، وقت عصر۔ عصر کے اندر بھی ناظرین اور طلبہ کرام دو مذاہب ہیں حدیثوں کے مطابق، ایک مثل اول اور دوسرا مثل ثانی، اور بالکل جیسے میں نے بیان کیا بالکل یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ مثل اول کے جو قائلین ہیں وہ ائمہ ثلاثہ و صاحبین رحمہم اللہ یہ ہیں، اور مثل ثانی کے جو قائل ہیں وہ صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مثل ثانی کے مذہب کو اپنایا، اور ہم الحمدللہ حنفی ہیں، لہذا ہم انہی کے طریقہ کار پر ہی عمل کرتے ہوئے عصر کی نماز ادا کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم یہ جانیں گے ناظرین کرام، اور بڑی دلچسپ باتیں آج بھی آپ کو سننے کو ملیں گی کہ یہ سایہ جو ہے کیا چھوٹا بڑا ہوتا ہے، کیا گرمیوں سردیوں کے سائے الگ ہوتے ہیں، اور ہم کیسے عملی طریقے سے وقت عصر کو معلوم کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے کیلکولیٹر کے ذریعے اوقات کو نکال سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ باتیں ہم سنیں گے۔ آئیے دوبارہ بورڈ کی طرف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بورڈ لے لیا۔ چند باتیں ہماری رہ گئی تھیں کہ صبح کاذب کو فجر کاذب بھی کہتے ہیں اور فجر مستطیل بھی کہتے ہیں، اسی طرح صبح صادق کو فجر صادق بھی کہتے ہیں اور فجر مستطیر بھی کہتے ہیں، یعنی پھیلی ہوئی روشنی۔ دیکھیے ناظرین کرام، سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے تو سائے بہت لمبے لمبے بن رہے ہوتے ہیں جانب مغرب۔ سورج جیسے جیسے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے سائے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، اور اگر سورج جو ہے وہ ہمارے عین سمت راست پر پہنچ جائے تو پھر کوئی سایہ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، پھر سورج جھکنا شروع ہوتا ہے، سائے جانب مشرق پلٹ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے سورج جھکتا چلا جاتا ہے سائے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب کسی شے کا سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل پہنچتا ہے، یعنی ایک گنا ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مثل اول۔ فرض کریں سورج یہاں پہنچا تو مثل اول ہو گیا، اور اس وقت سورج جو جھکا ہوا تھا وہ 50 درجے جھکا ہوا تھا ہمارے سر سے، ہم کیا کہیں گے کہ آج مثل اول کا جو بعد سمتی ہے، مرکز شمس کی جو دوری ہوگی سمت راست سے وہ 50 درجے ہوگی تو مثل اول ہو جائے گا۔ سورج مزید جھکنا شروع کرتا ہے، یعنی سائے اور لگاتار بڑھتے چلے آتے ہیں، یہاں تک کہ اب ڈبل سایہ پیدا ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ جب دگنا سایہ پیدا ہوا سایہ اصلی کے علاوہ، تو سورج جو ہے وہ 65 درجے جھک چکا تھا، لہذا ہم کہیں گے کہ بعد سمتی کا جو درجہ ہے وہ 65 درجے ہے۔ تو یہ دو مذاہب ہیں، ایک مثل اول کا ایک مثل ثانی کا۔ جب سایہ اصلی کے علاوہ کسی شے کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ اس شے کی مثل ہو جائے، اس سائے کی مثل نہیں، اس شے کی مثل ہو جائے تو یہ مثل اول۔ اور جب کسی شے کا سایہ اصلی کے علاوہ اس شے کے ڈبل ہو جائے، دو مثل ہو جائے، ٹوائس ٹائم ہو جائے سن شیڈو، تو یہ مثل ثانی کہلاتا ہے۔ اور مثل اول جو ہے یہ ائمہ ثلاثہ و صاحبین کا مذہب ہے، اور مثل ثانی فقط امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، اب سایہ اصلی ہم کیسے ناپیں گے اور یہ کب ہوتا ہے؟ تو دیکھیے عین زوال کے وقت، ٹھیک ہے، عین زوال کے وقت جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں کہ سورج عین سر پر آئے، ٹھیک ہے، عموماً نہیں ہوتا سر پر، وہ بہت کم مقامات ہیں، اور ان کے لیے بھی سال میں صرف 2 دن ایسا ہوتا ہے کہ سورج عین سر پر پہنچتا ہے۔ تو
جب سورج دائرے نصف النہار پر آئے، آپ کا ابتدائے ظہر ہو، نصف النہار حقیقی یا زوال حقیقی، تو عین زوال بننے والا کسی شے کا جو سایہ ہوتا ہے وہ سایہ اصلی کہلاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ میں نے 12 انچ کا ایک اسکیل میں نے بالکل ورٹیکل عموداً کھڑا کیا۔ دیکھیں اگر یہ ترچھا ہوگا تو پھر بات نہیں بنے گی، اس کا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے مستری کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ دیوار چن رہا ہوتا ہے، چنائی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک لوہے کا لٹو جو ہے وہ اپنے بلاک کے ساتھ رکھ کے نیچے گرا کر دیکھتا ہے کہ بالکل سیدھی دیوار جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر مستری سال استعمال کرے تو پھر وہ برج خلیفہ بنائے گا اور وہ سیدھی ہوگی، اور اگر مستری سال استعمال نہ کرے تو 10 فٹ کی دیوار بنائے گا تو وہ بھی ٹیڑھی ہوگی۔ انسانی آنکھ میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ وہ 10 فٹ کی دیوار بھی سیدھی بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ سال ہی ہے جو برج خلیفہ بھی اب جو ہے وہ سیدھا بنانے کے لیے آپ کو اپنے کفایت کرتا ہے، مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کوئی چیز جو کھڑی کی ورٹیکل، یہ ہے فرض کیجئے 12 انچ کی۔ اب ہم نے جب زوال کا وقت ہوا نصف النہار حقیقی، ہم نے دیکھا کہ اس کا سایہ کتنا بنا۔ فرض کیجئے سایہ بنا 6 انچ، آدھا سایہ بنا، یہ کہلائے گا سایہ اصلی۔ کیا کہلائے گا؟ ریئل شیڈو، سایہ اصلی، یعنی وہ سایہ جو آج کے دن ختم نہ ہوا۔ کس طرح ناظرین؟ دیکھیں جب سورج طلوع ہوا تو یہ بڑا بڑا تھا، بڑے لمبے لمبے سائے تھے، چھوٹے ہوتے 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 سب سے کم سایہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ سمجھ میں آنے والی بات ہے سورج ہمارے سمت الراس پر ہوگا تو سایہ نہیں ہوگا، جیسے جیسے جھکے گا سایہ بڑھے گا، لہذا جب وہ دائرے نصف النہار پر پہنچتا ہے، جب یہ ہمارے سر کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے آج کے دن، اور اس وقت جو سایہ بنتا ہے وہی سایہ عقل ہوگا، سب سے چھوٹا ہوگا، اور اسے ہی سایہ اصلی کہتے ہیں۔ گویا یہ وہ سایہ ہے آج کے دن کہ جو ختم نہیں ہوا 6 انچ کا، باقی جو سایہ تھے 10 فٹ کے، 5 فٹ کے، 2 فٹ کے، سارے سایہ ختم ہو گئے، لیکن 6 انچ کا سایہ چونکہ باقی رہا، اور یہ سایہ پھر دوبارہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، اسی لیے اس کو سایہ اصلی، ریئل شیڈو کہتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا سایہ اصلی۔ اب تعریف کیا تھی کہ مثل اول کب ہوتا ہے؟ جب سایہ اصلی کے علاوہ اس شے کی مثل سایہ بڑھ جائے، تو سایہ اصلی کو چھوڑ دیجئے، اب یہ بڑا ہونا شروع ہوا اور 12 انچ اور بڑھ گیا۔ کتنا ہو گیا ناظرین؟ ٹوٹل 18 انچ ہو گیا۔ جب ٹوٹل 18 انچ ہوا تو یہ مثل اول ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا؟ مثل اول۔ اچھا، اب جب سایہ مزید بڑا ہوا 12 انچ، یعنی اس شے کے برابر ایک بار اور بڑھ گیا، 12 انچ کا اور اضافہ ہوا، تو اب جو ہے وہ ٹوٹل سایہ کتنا ہوا؟ 30 انچ۔ تو یہ ہو گیا مثل ثانی، یعنی گویا یوں کہہ لیجئے کہ جب کسی شے کا سایہ اصلی آدھا ہوگا تو آدھے میں 1 جمع کیجئے، جب 1.5 گنا ہوگا تو مثل اول، اور جب 2.5 گنا ہوگا تو مثل ثانی۔ اگر اسی طرح سایہ اصلی 1.25 فٹ ہو، 1 فٹ کا سایہ ہی 1.25 فٹ ہو، تو کیا ایسا ہوتا ہے ناظرین؟ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ سایہ اصلی بہت چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور سایہ اصلی بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پاکستان کے اندر بھی سایہ اصلی جو ہے وہ 1.25 گنا کو چھو جاتا ہے، 1.25 گنا کو، ٹھیک ہے؟ اور برطانیہ میں تو 4.25 گنا لندن شہر میں پہنچتا ہے، سایہ اصلی جو ہے وہ 4.25 گنا کے لگ بھگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں جتنا عرض بلد بڑا ہوگا سایہ اصلی بڑے ہوں گے، اور جتنا عرض بلد چھوٹا ہوگا سایہ اصلی چھوٹے ہوں گے۔ اور اگر وہ خط سرطان و خط جدی کے مابین، یعنی جو میل اعظم ہے سورج کا 23 درجے 26 دقیقے شمالی و جنوبی کے درمیان جو عرض بلاد ہیں، ان کے لیے تو سایہ اصلی بالکل بھی نہ ہوگا سال میں 2 دن، جب عین ان کے اوپر سے گزرے گا۔ اب وہ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ سایہ اصلی نہیں ہوگا؟ تو جیسے جو ہے وہ مدھیہ پردیش کا ایک شہر ہے ہڑدہ، الحمدللہ یہاں کے مفتی صاحب بھی ہمارے کورس میں شامل ہیں، اور وہ بھی اپنے جو ہے اس کورس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں،
اور اپنی قیمتی آرا سے بھی الحمدللہ نوازتے رہتے ہیں. تو یہ ان کا شہر ہڑدہ، اور اس کا عرض بلد ہے 22 درجے اور 20 دقیقے شمالی. یہ مدھیہ پردیش کا ایک شہر ہے ہڑدہ. اب ہم کیسے معلوم کریں؟ ہے تو یہ خط سرطان و خط جدی کے مابین بالکل. سورج کی جو حرکت ہے وہ 23 درجے 26 دقیقے شمالی تک جائے گی، اور یہ اس سے کم ہے. لہذا ان کے لیے ضرور سورج عین سر پر آئے گا، لیکن وہ کب آئے گا؟ جب میل شمس اس کے برابر ہو جائے یا اس کے قریب قریب پہنچ جائے. اور ایسا سال میں 2 مرتبہ ہوگا. ایک مرتبہ خط استوا سے خط سرطان جاتے ہوئے، اور ایک مرتبہ خط سرطان سے واپس آتے ہوئے. آئیے ہم جدول کے اندر دیکھیں گے کہ 22 درجے اور 20 دقیقے شمالی پر جو ہے یا اس کے قریب قریب سورج کون کون سے دن پہنچ رہا ہے. تو یہ میں نے جدول کھولی، اور اس جدول میں نے دیکھا کہ جون کے مہینہ جب شروع ہوتا ہے، یہ بہت روشنی چمکتی ہے یہاں پر نا. تو جون کی 3 تاریخ کو 22 درجے اور 18 دقیقے میل شمس سے، 22 درجے 18 دقیقے 3 جون کو سورج پہنچے گا 22 درجے 18 دقیقے. لہذا اس دن ان کے عین سر پر پہنچے گا. اور اس کے بعد انقلاب سیفی کے بعد جب 21 جون کے بعد سورج واپس پلٹے گا، تو پھر جولائی کے مہینے میں پھر ایک مرتبہ پھر ان کے سر پر پہنچے گا، اور وہ تاریخ ہوگی 22 پر پہنچے گا 9 جولائی کو. لہذا 9 جولائی کو ایک مرتبہ پھر جو ہے ہڑدہ شہر پر سورج پہنچے گا، کیونکہ اس وقت میل شمس جو ہے وہ 20 درجہ 22 دقیقہ ہوگی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا. اسی طریقے سے آپ اپنے اپنے شہروں کا اگر آپ 23 درجے 26 دقیقے شمالی یا جنوبی سے کم عرض رکھتے ہیں تو آپ وہ 2 دن معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ جو سایہ اصلی ہے، تو اب ہڑدہ شہر کے لیے کیا ہوگا؟ ان 2 تاریخوں میں تو سایہ اصلی ہو گئی نہیں. ان 2 تاریخوں میں سایہ اصلی ہو گئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ سورج کی جو ٹکیا ہے، یہ دیکھیں سورج کی جو ٹکیا ہے اس کا آدھا قطر کتنا ہے؟ 16 دقیقے. تو یہ بھی 16 دقیقے ہوا، یعنی 32 دقیقے کا پورا قطر ہے، 16 دقیقے نصف قطر ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب سورج کا مرکز جو ہے، یہ جو میل شمس ہوتا ہے ہمیشہ مرکز پر ہوتا ہے، جب سورج کا مرکز جو ہے وہ 22-18 پر ہوگا تو 16 دقیقے یہ دائیں بائیں اس کی وہ رہے گی اپنی اس کی ٹکیا کی جو ہے کوریج. تو یہ ہو جائے گا 22-34 اور یہاں ہو جائے گا 22-16. لہٰذا جب 22-18 پر سورج کا مرکز ہوگا تو 22-20 پر جو شہر ہڑدہ ہے تو وہ بھی وہاں پر بھی کوئی سایہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. یہ تحقیق انشاءاللہ ہمارے تحقیقی درجے میں آئے گی کہ جو ہے وہ سورج کے جو ٹکیا ہوتی ہے اس ٹکیا کے بالائی کنارے سے اصل جو ہے وہ سایہ اصلی پیدا ہوتا ہے. ابھی آپ کو اس باریکی میں اس تفصیل میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. 22-16 نہیں لکھا ہوا. ہاں 16 لکھا ہے. اچھا، یہ 18 سے 22 2 ہوگا نا. جی جی، جزاک اللہ. ٹھیک ہے. یعنی سورج کا مرکز جب 22-18 پر ہوگا میل شمس، تو اب اس کا ایک کنارہ 22-34 سے دوسرا کنارہ 22-2 کو چھو رہا ہوگا، کیونکہ 32 دقائق کا قطر ہے سورج کا ڈایا میٹر. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آئیے اس کا ہم قاعدہ سیکھتے ہیں. مثل اول و ثانی کیسے معلوم کریں گے؟ پہلے سایہ اصلی معلوم کریں گے. اس میں اگر مثل اول معلوم کرنا ہے تو 1 جمع کر دیں گے، مثل ثانی معلوم کرنا ہے تو 2 جمع کر دیں گے. پھر اس کے بعد اس کا درجہ معلوم کریں گے. آئیے کیسے دیکھتے ہیں. ٹھیک. تو
تو کتاب میں جو مثال دی ہوئی ہے ہم اسے ہی حل کر لیتے ہیں. صفحہ نمبر 21 پر دیکھیے، مثال نمبر 1، کراچی کے لیے 1 اپریل کو مثل اول و ثانی معلوم کریں. ہم نے وہی مثال لے لی، کراچی 1 اپریل کو ہمیں معلوم کرنا ہے مثل اول و ثانی کا وقت. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم معلوم کریں گے بعد سمتی زوال. زوال کے وقت، نصف النہار کے وقت سورج کی ہمارے سمت الراس سے دوری. ناظرین کرام، میں بورڈ پہ بعد میں کرواؤں گا، پہلے آپ زبانی جو ہے آپ اپنے ذہن کو کلیئر کر لیجئے. دیکھیے، اگر میں 25 درجے شمالی پہ کھڑا ہوں اور سورج 20 درجے شمالی پر ہے تو بتائیے میرے سر سے کتنا جھکا ہوا ہوگا؟ 5 درجے. اگر میں 10 درجے شمالی پہ کھڑا ہوں اور سورج 10 درجے جنوبی پر ہے، شمالی نہیں جنوبی پر ہے، تو بتائیے کتنے درجے دور ہوگا؟ 20 درجے، کیونکہ درمیان میں خط استوا آ گیا. میں خط استوا کے اپنے جو ہے وہ شمال کی طرف 10 درجے پر ہوں اور سورج خط استوا سے جنوب کی طرف 10 درجے پر ہے، لہذا بعد سمتی جو ہے وہ 20 درجے ٹھہرا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف بعد سمتی زوال کے لیے یہ کرنا ہے، عرض بلد مائنس میل شمس. عرض بلد میں سے میل شمس نکال لینا ہے کیلکولیٹر کی مدد سے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں 1 اپریل کو جو میل ہے، میل شمس، وہ 4 درجے اور 31 دقیقے ہیں. لہذا ہم نے کراچی کے عرض بلد یعنی 24 درجے 54 دقیقے میں سے گھٹا دیا 4 درجے اور 31 دقیقے. دیکھیے کیا جواب آیا، 20 درجے اور 23 دقیقے. پتہ چلا کہ سورج زوال کے وقت جو ہے کراچی والوں کے لیے 1 اپریل کو 20 درجے 23 دقیقے جھکا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم اس پر سایہ اصلی معلوم کریں گے، اس میں 1 مثل 2 مثل جمع کریں گے اور پھر اس کا جو ہے ہم اپنے درجہ معلوم کریں گے عصر کا. اس طریقے سے دیکھیں، بعد سمتی مثل اول، بعد سمتی مثل ثانی، دونوں میں تھوڑا سا معمولی سا فرق ہوگا. tan انورس بریکٹ tan بعد سمتی زوال جمع 1. اور اگر ہم یہی فارمولہ لکھتے ہوئے صرف بس +1 کو +2 کر دیں گے تو اثر حنفی کا درجہ آ جائے گا. اب ہم نے یہ حل کیا تو بعد سمتی زوال ہمارا کتنا ہے؟ 20 23. ہم نے یہاں رکھا 20 درجے اور 23 دقیقے اور اس فارمولے کو ہم نے حل کیا تو ہمارا بعد سمتی آیا 53 54 15.99. معاف کیجیے گا ناظرین، 53 درجے 54 دقیقے 15.99 ثانیہ. اور مثل ثانی کا ہمارا درجہ آیا 67 8 12.04، 67 ڈگری 12 منٹ 8 منٹ اور 12.04 سیکنڈ. یہ ہمارا مثل اول و مثل ثانی کا درجہ آ گیا. یعنی اصل بات یہ کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ عصر کا وقت جب ہوگا تو سورج کتنے درجے پر ہوگا، کیونکہ فارمولہ تو بعد سمتی مانگتا ہے، وہ درجہ مانگتا ہے سورج کا کہ سورج کتنے درجے جھکا ہوا ہوگا سمت رات سے. صبح صادق کے وقت ہم نے کہا 108 درجے، عشاء کے وقت ہم نے کہا 108 درجے، طلوع کے وقت ہم نے کہا 90 درجے 50 دقیقے، غروب کے وقت ہم نے کہا 90 درجے 50 دقیقے. اب باری آئی مثل اول و ثانی کی تو پیارے طلبہ کرام اور ناظرین کرام، یہ عصر کا وقت تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، اس میں ایک فارمولہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ عصر کا درجہ روزانہ تبدیل ہوتا ہے کسی ایک شہر کے لیے اور ہر عرض بلد پر ایک دن میں مختلف وقت عصر ہوتا ہے. توجہ دیجئے، عرض بلد مائنس میل شمس، لازم بات ہے اگر ہم ایک ہی شہر کے اوقات نکالیں لیکن میل شمس تو روزانہ بدلے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ عصر کا درجہ بدلے گا. اور اگر ہم
ایک ہی دن رکھیں چلے میل شمس ایک رہے گا ضمناً تو عرض بلد بدلے گا. بریلی شریف میں جو ہے عصر کا درجہ آج ہی کے دن کچھ اور بنے گا, بمبئی میں کچھ اور بنے گا, کراچی میں کچھ اور بنے گا, کیونکہ تینوں کے عرض بلاد مختلف ہیں. تو عرض بلد بدلے تو بھی عصر کا درجہ بدل جائے اور میل شمس بدلے تو بھی درجہ بدل جائے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ابھی ہم نے کراچی کا جو یہ درجہ نکالا تو کراچی ہی کے عرض بلد پر دنیا کے اور جو شہر واقع ہوں وہاں پر یہی درجہ ہوگا عصر کا. ٹھیک ہے. اب اس کلیے کو یعنی مثل اول کا جو درجہ ہے اور مثل ثانی کا درجہ ہم اپنی اسی کلیے کے اندر جو غروب آفتاب کا کلیہ تھا ناظرین کرام, اس میں ہم 90 درجے 50 دقیقے کے بجائے ہم اس کا امپلیمنٹ کریں گے. اور جب اس کا امپلیمنٹ کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ وقت حاصل ہوگا مثل اول کا 16:03:55.9 یہ مثل اول کا وقت آیا. کراچی 1 اپریل کے لیے مثل اول 16:03:55.9 اور مثل ثانی کا جو وقت آیا عصر حنفی کا وہ 17:03:07.81 اور دیکھیں ان دونوں کے درمیان جو تفاوت ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کا ہے. یعنی مثل اول کے 1 گھنٹے بعد طلبہ کرام مثل ثانی ہو رہا ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیشہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے, تو ایسا ضروری نہیں ہے. جب گرمیاں ہوں گی, دن بڑے ہوں گے, تو مثلین کے درمیان جو فصل ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا. یعنی مثل اول کے سوا گھنٹے بعد مثل ثانی ہوگا. اور جب سردیاں ہوں گی, دن چھوٹے ہوں گے, تو مثلین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی چھوٹا ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ 40 منٹ 45 منٹ کے آس پاس پہنچ جائیں مختلف شہروں میں. لہٰذا ایسا ضروری نہ سمجھا جائے کہ 1 گھنٹے ہی کا فصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پیارے و محترم اسلام بھائیوں مثل اول مثل ثانی کا قاعدہ تھا. اب میں کچھ ایسی باتیں بیان کرتا ہوں جو عوام میں ہم نے غلط مشہور دیکھی. وہ یہ کہ ایک بڑی تعداد عوام کی وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو سایہ اصلی ہوتی ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. سایہ اصلی بہت تھوڑا ہوتا ہے. اب اس تھوڑے سے کیا مراد ہے؟ کیا تہائی, چوتھائی, کیا مراد ہے؟ بہرحال جو بھی مراد ہے وہ آدھے سے کم ہی ہے, کیونکہ جو نصف سے زیادہ ہوتا ہے اس کو اکثر کہا جاتا ہے, پھر اس کو عقل نہیں کہا جاتا, تھوڑا نہیں کہا جاتا. تو یہ تھوڑا ہی سمجھتے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ان کو عملی طور پر کبھی وقت اثر ناپنا ہوتا ہے تو یہ ایسے ناپتے ہیں کہ جی پہلے بالش کھڑی کی اور کہا کہ سایہ بن رہا ہے, فرض کیجئے یہاں تک. ٹھیک ہے, میں بورڈ پر آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے بالش کھڑی کی اور فرض کیجئے یہاں تک سایہ بن رہا ہے, تو یوں ناپا جی ایک بالش اور یہ دوسری بالش, اور چونکہ تھوڑا سا چند انگل اوپر ہے بس یہ سایہ اصلی ہو گیا. کہتے جی مثل ثانی شروع ہو گیا. حالانکہ ایسا گرمیوں میں تو ہو جائے گا لیکن سردیوں میں کبھی نہیں ہوگا. ناظرین کرام, جب سردیوں میں سایہ اصلی ہی 1 گنا سے اوپر چلا جائے گا, 1.25 گنا اور 1.5 گنا پہنچ جائے گا, تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے 2.5 بالش میں؟ وہ تو 3.5 بالش میں ہوگا, کیونکہ جب آپ کی بالش کا سایہ اصلی ہی 1.5 بالش ہوگا تو اس کے بعد مزید 2 ہاتھ اور چاہیے ہوں گے تاکہ مثل ثانی کا آغاز ہو. یہی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گاؤں دیہاتوں میں بیچارے رہنے والے لوگ جو ہیں, اللہ نے بتا عالم تو ہوتے نہیں ہیں, وہ پھر اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سردیوں میں عصر کی نماز مثل ثانی سے پہلے ہی پڑھ ڈالتے ہیں اور گرمیوں میں عشاء کی نماز مثل اپنے غروب شفق ابیض سے عشاء حنفی سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں, جبکہ ان کو علماء نے اجازت نہیں دی ہے. تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے. نماز کے لیے انتظار کرنا بھی عبادت ہے اور صحیح وقت پر ہی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں جلدی پڑھنی ہے آپ نے تو ٹھیک ہے, وقت داخل ہوتی اذان دے دیجئے اور 4 رکعت سنتوں کا وقت رکھ کر بس فوراً جماعت قائم کر دیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ وقت شروع ہو رہا ہے, جیسے ہمارے پاکستان کے بعض شہروں میں وقت شروع ہوتا ہے 9:10 پہ,
تو وہاں پر 8:45 بجے اذان ہو جاتی ہے اور 9 بجے جماعت بھی وہ قائم کر دیتے ہیں. ایک KPK اور پنجاب اور کشمیر کے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے. اچھا، تو ایک یہ بھی غلطی ہماری سامنے آئی کہ ہم جو ہے وہ قیاس نہیں کر سکتے کہ بس سایہ اصلی تھوڑا ہی ہوگا، بلکہ سایہ اصلی کی باقاعدہ ہم پیمائش کر سکتے ہیں. آئیے اب ہم سنیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سایہ اصلی کی پیمائش قدموں میں جو کرتے تھے وہ کیوں کرتے تھے اور اس کا طریقہ کار کیا تھا. آج تھوڑا سا وقت زیادہ تو ہوگا لیکن یہ ناظرین کرام کے لیے بھی دلچسپی کا حامل ہوگا. دیکھیے ناظرین کرام، انسان کا جو قد ہوتا ہے اس کا 7واں حصے کے برابر اس کا قدم ہوتا ہے. آپ چپل پہنتے ہیں نا، مختلف نمبروں کی چپلیں آتی ہیں، کسی کو 9 نمبر کی، کسی کو 10 نمبر کی، کسی کو 8 نمبر کی. میں اس قدم کی، اس پاؤں کی بات کر رہا ہوں، ایڑی سے لے کے اور اپنے انگلی کے آخری کنارے تک. تو انسان کا جو قدم ہوتا ہے وہ 7واں حصہ ہوتا ہے قد کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ 7 قدم برابر ہوتے ہیں ایک قد کے. تو ہمارے اکابرین کا انداز کتنا پیارا، کتنا نرالا تھا. کسی اسکیل فیتے کی حاجت نہیں، بس اسٹریٹ کھڑے ہو گئے اور دیکھا کہ ان کا سایہ کتنا بن رہا ہے زوال کے وقت. تو جہاں تک سایہ بن رہا ہے وہاں پر کوئی نشانی مقرر کر لی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے قدموں کے ساتھ قدم ملا کے، جیسے یوں کر کے قدم رکھے ہوئے ہیں اور اب سایہ یہ بن رہا ہے یہاں تک. اب یہاں سے انہوں نے قدم شروع کر دیے. میں اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے باقی تو آپ سمجھ جائیں گے امید ہے. یہ دیکھیے، یہ پہلا قدم، پھر اسی کے ساتھ جوڑ کے یہ دوسرا قدم، پھر یہ تیسرا قدم، چوتھا قدم، یہ قدم سے قدم ملا کے، یعنی ایک قدم رکھا تو انگلیوں کے ساتھ اگلے پاؤں کی ایڑی ملائی تو پھر دوسرا قدم ہو گیا. اس طرح وہ قدم کو جو ہے وہ ناپ لیا کرتے تھے. تو اگر 7 قدم سایہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ 1 گنا سایہ ہے. اگر 3.5 قدم ہوتا تو آدھا گنا سایہ ہے، اور اگر 14 قدم ہوتا سایہ تو پورا اپنے جو 2 گنا سایہ ہے. اور اس کو نکالنے کا ہم کیلکولیٹر میں جو قاعدہ لیں گے وہ یہ لیں گے. جیسے ابھی ہم نے کراچی کے لیے سایہ اصلی ہم معلوم کریں گے تو ایسے معلوم کریں گے: ٹینجٹ بعد سمتی زوال، یہ سایہ اصلی کا فارمولہ ہے. سایہ اصلی ہمیں ٹینجٹ لینا ہے بعد سمتی زوال کا، اور بعد سمتی زوال کیا ہے؟ عرض بلد مائنس میل شمس. اچھا، ابھی ہم نے نکالا تھا اور آیا تھا 20 درجے 23 دقیقے. تو طلبہ کرام توجہ رکھیے گا، کبھی کبھی عرض مائنس میل کرنے کے بعد جواب ہو سکتا ہے مائنس میں آئے تو اسے ایبسلوٹ کر لیں گے، یعنی ہر صورت میں مثبت بنا لیں گے، اس کو منفی نہیں رکھیں گے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو اب کراچی کا کیا تھا؟ 20 درجے اور 23 دقیقے. یکم اپریل کو زوال کے وقت سورج ہمارے سر سے جھکا ہوا ہوگا، کیونکہ عین سر پر تو کراچی کیا پورے پاکستان کا کوئی خطہ نہیں ہے کہ جہاں پر آئے. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی ناظرین کرام، اب اس کی وجہ آپ کے سامنے آ چکی کہ خط سرطان سے آگے سورج جاتا نہیں ہے. 23 درجے 26 دقیقے شمالی سے، اور پاکستان کا آغاز اس کے آگے سے ہوتا ہے 23 درجے 40 دقیقے سے رند کچھ کے علاقے سے، اور 37 درجے تک تقریباً پاکستان پھیلا ہوا ہے. ہم اپنے ویسے اجمالاً کہتے ہیں 24 درجے سے 37 دقیقے کے درمیان یہ پاکستان پھیلا ہوا ہے. لہٰذا پاکستان کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں پر سورج عین سر پر پہنچے، لہٰذا ان کے لیے ہمیشہ سایہ بنے گا اور ضرور بنے گا، چاہے وہ تھوڑا بنے یا زیادہ بنے. تو یہ کراچی میں 1 اپریل کو سورج اتنا جھکا ہوا ہوگا. اب ہم نے کیلکولیٹر سے اس کا درجہ نکالا، اس کا سایہ نکالا. دیکھیے، لکھیں ٹینجٹ اور 20 ڈگری 23 منٹ. دیکھیے ناظرین، ہمیں حاصل ہوا 0.372. بس 3 حصے لینا کافی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ چوتھا حصہ چونکہ 5 یا اس سے بڑا تھا، لہذا ہم نے تیسرے حصے کو بڑھا دیا. 0.372 گنا، اتنے گنا سایہ بنے گا 1 اپریل کو کراچی میں. اگر پرسنٹیج لینا چاہیں تو 100 سے ضرب دے دیں تو یہ ہو جائے گا 37.2%. اتنا سایہ جو ہے وہ کراچی میں بنے گا. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فتح رضویہ شریف میں قدموں میں آپ جو بیان فرماتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ اب اس کو 7 سے ضرب دے دیں گے.
اس اشاریہ والی نسبت والی یہ سایہ اتنے گنا بنے گا. ہم قدم ناپنے کے لیے کیا کریں گے کہ 3.372 کو ہم ضرب دے دیں گے 7 سے. اب دیکھیے کیا جواب آیا. ہم نے اس کو ضرب دیا 7 سے تو جواب آیا 2.604. کیا جواب آیا؟ 2.604. اب اس کو ستینی بٹن دبا کے درجہ دقیقہ ثانیہ میں لے لیں تو یہ بن جائے گا 2 36 اور 14.4. اب اس کو یوں پڑھیں گے 2 قدم اور حصہ وہی دقیقہ اور دقیقے کے 60واں حصہ وہی ثانیہ. تو ہم پڑھیں گے کراچی میں یکم اپریل کو جو سایہ اصلی بنے گا وہ 0.372 گنا یعنی 2 قدم 36 دقیقے اور 14.4 ثانیے ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج آپ کا ہم نے تھوڑا زیادہ وقت لیا اور آپ نے عطا بھی فرمایا. اب طلباء کرام آپ کو 2 مشقیں کرنی ہیں. ایک مشق تو کافی طلباء کرام نے شاید کر بھی لی ہوگی 4.1 جو صبح صادق اور عشاء کے بارے میں تھی. اب آپ نے 6.1 بھی کرنی ہے. تو 4.1 اگر نہ کی ہو اور 6.1 یہ مشق آپ کر کے لے کے آئیں گے. کل انشاءاللہ ہم سمت قبلہ سے متعلق پڑھیں گے اور پرسوں رویت ہلال جو ہمارے کورس میں شامل نہیں بھی ہیں طلباء کرام آپ ان سب کو دعوت دیجیے گا. رویت ہلال بہت دلچسپ مضمون ہوگا اور ایک عام شخص کی بھی بڑی توجہ ہوتی ہے بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ چاند کبھی 29 کا کبھی 30 کا کیوں ہوتا ہے. یہ جو ہم عرب شریف میں سنتے ہیں ایک دن پہلی چاند کا وہ اعلان کرتے تھے کیا وہ درست ہوتا ہے؟ کیا نسوار کھانے سے چاند ایک دن پہلے ہی نظر آ جاتا ہے؟ کبھی لگاتار 30 کے چاند ہوتے ہیں کبھی لگاتار 29 کے چاند. کتنے چاند مسلسل 29 کے اور 30 کے ممکن ہیں اور بہت ساری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات انشاءاللہ اپنے ہم رویت ہلال کے مضمون میں سنیں گے. تو لہذا جمعرات کو ہمارا جو درجہ لگے گا اس میں عام اسلامی بھائیوں کو بھی آپ دعوت دیجیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ فیس بک پہ لائیو ہوں. تو آج ہم اپنے 7ویں سبق کا اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ 8ویں سبق کے لیے 8ویں لیسن کے لیے انشاءاللہ ہم 22 اپریل 2020 کو صبح 9 بجے فیس بک پر جو ہے وہ مجلس توقید کی ID سے ہم لاگ ان ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.